السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گی۔ فورتھ سیمسٹر اردو کا نثری ادب پیپر BS، امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئے۔ آپ لوگ آج سے آپ کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہے۔ ہم آپ کی یہ کلاس منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے کو لیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے اور یہ کنٹینیوٹی ہماری خراب ہو گئی ڈیو ٹو کووڈ پرابلم کی وجہ سے، تو اب ہم آن لائن کلاسز کی طرف آ چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے بہتری ہو، آسانی ہو۔ ہم تقریباً تمام سلیبس کور کر چکے ہیں، صرف ہم ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا ابوالکلام آزاد کا۔ اس کے بھی ہم نے خطوط کے حوالے سے اسلوب کا جائزہ لینا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ ابوالکلام آزاد کے اسلوب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر ابوالکلام آزاد کے حوالے سے میں ان کے تعارف کے طور پر کچھ آگاہی دے دوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم نابغائے روزگار، عہد ساز اور عہد آفریں شخصیت کا نام ہے، جو بیک وقت ایک بہترین صاحب اسلوب نثر نگار، بے باک صحافی، بے مثل خطیب، دلچسپ مکتوب نگار، تذکرہ نگار اور دانشور نقاد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کو قدرت نے بہت فہم و فراست، حکمت و تدبر، ذہانت و ذکاوت سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت نابغائے اثر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے جہاں تک ان کے حالات زندگی کا تعلق ہے، ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 مانی جاتی ہے اور وہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور وفات ان کی 22 فروری 1958 سمجھ آتی ہے، اور دہلی میں ان کی وفات ہوئی۔ جی، عالم دین انشا پرداز سیاستدان محی الدین احمد نام اور آزاد تخلص تھا۔ آپ کے والد محمد خیر دین انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا، اور مولانا کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ماہوار جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی تعریف کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ 15 سال کی عمر میں ایک بچہ ایک جریدے کا اجرا کر دے، ایک ماہوار رسالہ نکال دے۔ اس کی صلاحیتوں کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جانا چاہیے۔ 1914 میں انہوں نے الہلال نکالا، یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا، اور وہ ایک بے مثال صحافی اور ایک بہترین مفسر کے طور پر جانے اور مانے ثابت ہوئے۔ مولانا کو جب شاعری کا شوق ہوا تو انہوں نے پہلے اردو اور پھر فارسی میں شعر کہنے بھی شروع کر دیے۔ آزاد کی پہلی غزل جو دوسروں کو سنائی گئی، اس کا پہلا مصرع یہ تھا: جو پوچھی زمیں کی تو کہی آسماں کی۔ مولانا اگرچہ سیاست سے وابستہ تو نہیں تھے، کانگریس کے ہمنوا تھے وہ زیادہ، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد بھی موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے بعد جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وقار کو صدمہ پہنچا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے بچایا۔
آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے اور یہ ایک بہت بڑا رتبہ تھا جو ان کو ملا۔ 1958 کو آزاد نے دہلی میں وفات پائی اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے ایک اہم شخصیت کو کھو دیا ہے۔ ان کی معروف تصانیف میں ترجمان القرآن، تذکرہ، جامع شواہد، غبار خاطر، اعلان حق، مسلمان عورت، تازہ مضامین مولانا ابوالکلام آزاد، قول فیصل، آزاد کی کہانی، خود آزاد کی زبانی، نقش آزاد، کاروان خیال، مکاتیب ابوالکلام، مالیر کوٹلہ کا نزاع زیادہ مشہور ہے۔ قلمی تصانیف میں نیشنل تحریک، البیرونی و جغرافی عالم، متفرق خطوط شامل ہیں۔ اگر ہم مولانا کے اسلوب بیان کی خصوصیات کی طرف چلیں تو دیکھا جائے تو مولانا ایک بہت متحرک شخصیت کے حامل تھے۔ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر حاوی ہوتی ان کی شخصیت نے ان کو ایک عظیم صحافی، جادو بیان مقرر اور نامور ادیب اور ایک عالم دین بنا دیا۔ مولانا نے اپنے علم و ذوق کی طرح اپنا اسلوب تحریر بھی مختلف رکھا تھا۔ اور انہوں نے انشائی طرز کو اپنایا۔ انشائی انداز میں انہوں نے جتنے بھی خطوط لکھے وہ سب ایک انشائی انداز میں لکھے، جو بھی اسلوب ہے ان کا۔ غبار خاطر کہنے کو تو خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن یہ انشا پردازی کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ان کے خطوط کے مجموعے غبار خاطر میں وہ انداز بھی پایا جاتا ہے جسے انشا پردازی یا مضمون نگاری کا نام دیا جاتا ہے، اور انشائیہ کے انداز میں ان کے خطوط میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ شگفتگی اور ظرافت کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ قادر الکلامی ہمارے لیے ہم اکثر شاعروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نثر نگاروں میں کسی پر اس کا اطلاق پوری طرح سے نہیں ہوتا، لیکن صرف ابوالکلام آزاد کی ذات ہے جنہوں نے قادر الکلامی کا اپنے اسلوب میں خوب التزام کیا۔ مضمون خوشی کا ہو یا غم کا، داستان رزم کی ہو یا بزم کی، موضوع علمی ہو یا شعری، عنوان سیاسی ہو یا فلسفی، وہ سدا بہار طریقے سے ہر انداز میں لکھتے چلے جاتے ہیں اور ان کے کلام پر قادر الکلامی کا گہرا نقش پایا جاتا ہے۔ انشائی انداز اپناتے ہوئے انہوں نے قادر الکلامی کے ساتھ خطابت کو بھی کبھی اپنی تحریر سے نہیں فراموش کیا۔ اپنی خطابت سے اپنے انداز تحریر کو بیان کرتے ہوئے ابوالکلام اور شبلی کے رجحانات ایک جیسے ہیں۔ ابوالکلام کا اسلوب بیان، ان کے پیغام مضمون سے ہم آہنگ ہے۔ ان کی تحریریں اپنے اندرونی خصائص کی بنا پر دوسرے انشا پردازوں سے بالکل الگ اور بے حد مختلف ہیں۔ مولانا آزاد کے فن تقریر کے ملکہ خداداد اور زور خطابت کا زندہ ثبوت خطبات آزاد ہے۔ آپ نے جس طرح مختلف مواقع پر خطبات میں افکار و نظریات پیش کیے، ان کے مطالعے سے تقریر میں تحریر کے کمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فصاحت و بلاغت کے دریا اپنی تحریروں میں بہائے اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔